چھٹے امام سے ایک یونانی سائنسدان نے پوچھا بتائیے اللہ ہے، اس پہ کوئی دلیل؟ امام نے کہا یہ سائنسدان ہے. امام نے کہا حدوث العالم، اس زمین کا وجود میں آنا یہ تھی نہیں، اسے لایا گیا، لانے والا اللہ ہے. موجودہ سائنسدان، سب سے بڑا سائنسدان ہمارے زمانے کا اسٹیفن ہاکنز مانا جاتا تھا، وہ کہتا تھا 19ویں صدی سے پہلے کسی نے کہا ہی نہیں ہے. جب میں نے کتاب التوحید کا The Book of Divine Unity، کتاب التوحید کا انگریزی میں ترجمہ کیا، تو امام کا جو وہ پورا باب ہے نا کہ جب امام نے کہا زمین وجود میں آئی ہے، تو میں اسٹیفن ہاکنز کا حاشیے میں وہ پورا کا پورا پیراگراف لایا ہوں اس کی کتاب سے انگریزی سے، کہ اس نے کہا 19ویں صدی سے پہلے کوئی قائل ہی نہیں تھا کہ یہ دنیا وجود میں آئی ہے، سب کہتے تھے ہمیشہ سے تھی. میں نے کہا 1200 سال، 1250 سال پہلے کوئی جعفر الصادق گزرے ہیں، سچے امام بتا گئے سائنس سے 1200 سال پہلے. تم 1200 سال بعد دریافت کرو کہ ہم آج بتا رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ وجود، دنیا وجود میں آئی ہے. مجمع میرے ساتھ چلتا رہے گا، مجھے کچھ ٹیکنیکل بحثوں کو آج پیش کرنا ہے. آپ جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا. مجمع ہے ابھی تک میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، ابھی اللہ نے خلق کیا، اللہ خالق ہے. تو میں نے جو پیش کی تھی کہ وہ خالق ہے، اس نے خلق کیا. اب بحث یہ ہے کہ اس نے یعنی مجبوراً خلق کیا ہے یا اختیار سے؟ جو مجبور ہو ہم اسے ولی نہیں مانتے، خدا کیا مانیں گے؟ کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. جو مجبور ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، خدا کیا ہوگا؟ اللہ نے مجبوراً خلق نہیں کیا. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت علمی اور بہت پیچیدہ موضوع ہے. اللہ نے ہر مخلوق کو اختیار سے خلق کیا ہے، وہ با اختیار ہے، وہ اختیار کل رکھتا ہے، وہ مختار کل ہے. عزیزان گرامی، ہمارے تو نبی کا بھی لقب ہے احمد مختار. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. یہ بہت سوچ سمجھ کے القاب اللہ نے دیے ہیں، توجہ سے سنیے گا ان ساری باتوں کو. احمد مختار، ماں نے نام احمد رکھا تھا، دادا نے نام محمد رکھا، اور سارے مسلمان کہتے ہیں احمد مختار. کبھی سوچ بھی لیا کرو مسلمانوں، کس لقب سے پکار رہے ہو. توجہ، جس اللہ کا نبی صاحب اختیار ہے وہ اللہ مجبور کیسے ہو سکتا؟ ممنون. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا؟ میں یہ ساری علمی مباحث یہاں پڑھ رہا ہوں، یہ جو ساری بحثیں ہیں نا آپس میں، کتابوں میں لڑائیاں جھگڑے علم کلام میں سارے یہاں لے کے آ رہا ہوں. ہمیں ڈر ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں چھپائیں، جتنے اختلافات ہیں میں یہاں پہ کھل کے پڑھوں گا. تو عزیزان گرامی، اب رسول اکرم، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے امام ولایت رکھتا ہی، وہ ولایت مطلقہ رکھتا ہی وہ ہے جس کے پاس کل کا کل اختیار. اگر اختیار ہی نہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نہیں ولایت نہیں. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں تمہارے والوں کے پاس ولایت نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. ولایت ہے ہی ان 12 کے پاس، ان 14 کے پاس ولایت ہے، اوروں کے پاس نہیں ہے. تو غور سے سن لیجیے گا. تو عزیزان اللہ نے اختیار سے خلق کیا ہے، وہ قدیر ہے، قدیر اختیار کل رکھتا ہے. اور اب یہ پوری بحثیں مسلمانوں کے درمیان میں 2 بڑے گروہ تھے چھٹے امام کے 5ویں اور چھٹے امام کے زمانے میں. اب انہیں آج عربی میں پوری آج تک وہ علم کلام کی بحثیں جاری ہیں، اشاعرہ اور معتزلہ، اشاعرہ اور معتزلہ. تو عزیزان گرامی، اب وہ انہوں نے بحثیں شروع کی. اشاعرہ، ان کا جو بانی ہے اس کو کہا جاتا ہے ابو الحسن اشعری. ابو موسیٰ اشعری کا نام سن رکھا؟ چلیں اس کا بھی نام نہیں سنا. اچھا، یہ چلیں نہیں سنا، ذہنی خراب ہوگا. یہ جس نے حکمیت کا فیصلہ کیا تھا مولا امیر کے خلاف، ابو موسیٰ اشعری. تو بہرحال اس کا پڑپوتا تھا ابو الحسن اشعری. اس نے اشاعرہ مکتب کی پوری بنیاد رکھی. وہ قائل ہے جبری ہے، جبریہ، یعنی انسان مجبور پیدا ہوا، جو کچھ کر رہا ہے اللہ اس کی ڈوریاں ہلا رہا ہے. اگر انسان نیکی کر لیتا ہے تب بھی اللہ نے اس کو مجبور کیا تھا، اور اگر برائی کرتا، گناہ کرتا، تب بھی اللہ ہی نے مجبور کیا تھا. انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، انسان مجبور پیدا ہوا تھا. انہیں کہا جاتا ہے جبریہ. جبر کے قائل ہیں، جبر یعنی مجبور کے قائل ہیں، انسان کی مجبوری. سن رہے ہیں نا؟ مجمع ہے. انہیں کہا جاتا ہے جبریہ، یہ جبریہ کہلاتے ہیں. دوسرا ہے، اس کا شاگرد ہی تھا واصل ابن عطا. واصل ابن عطا، وہ اس کا شاگرد تھا. اس نے کہا یہ کیا نظریہ، استاد سے لڑ پڑا اور وہ الگ ہو گیا. اور اس نے کیونکہ تھے اعتزل منہ، وہ اس سے دور ہو گیا، اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا. راستہ الگ کیا تو کہلانے لگے معتزلہ. اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، ہمارے پاس پورا اختیار ہے.
اور اللہ ایک کسان کی مانند ہے جو زمین میں بیج بو کے چلا گیا تھا. اب درخت ہم خود بنے ہیں, درخت پہ پھل خود لگ رہے ہیں, اللہ کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بس صرف خلق کیا ہے, باقی کل کا کل اختیار ہمارے پاس ہے. سن رہے ہیں سب لوگ؟ تو اشاعرہ جبریہ ہیں, انہیں کہا جاتا ہے مفوضہ, تفویض کے قائل ہیں یہ لوگ. سن رہے لوگ؟ وہ جبر کے قائل ہیں, اشاعرہ جبر کے قائل ہیں کہ ہم پوری طرح مجبور ہیں, اور یہ تفویض کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس پورا اختیار ہے, اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے. بات روشن ہو گئی. چھٹے امام کا دور تھا, لوگوں نے کہا مولا ان میں سے صحیح کون ہے؟ جو امام کے شاگرد تھے, جو شیعہ تھے, وہ گئے, کہا مولا بتائیے ان میں صحیح کون ہے؟ جبر والے صحیح ہیں کہ سارا کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے, ہم کچھ بھی خود نہیں کر رہے, سب اللہ کروا رہا ہے, یا ہم پورا اختیار رکھتے ہیں؟ تفویض کے قائل ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں, بس اس نے خلق کیا, پھر سب کچھ ہمارے پاس. امام نے مسکرا کے دیکھا, امام نے کہا لا جبر ولا تفویض. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. امام نے کہا نہ جبر ہے نہ تفویض, ولکن الامر بین الامرین, بلکہ بات تو دونوں کے درمیان میں ہے. نہ ہمیں اللہ نے پوری طرح مجبور پیدا کیا ہے, نہ پورا اختیار دے کے پیدا کیا, بلکہ درمیانی کام ہے. مولا کائنات سے کسی آدمی نے کہا تھا یا علی ہم کتنے مجبور ہیں اور کتنا اختیار ہے؟ تو مولا نے اس آدمی سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا. مولا نے کہا ایک پاؤں اٹھا, ایک پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. مولا نے کہا دوسرا پاؤں اٹھا, کہا اگر دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا. مولا نے کہا بس اتنا ہی اختیار ہے جتنے پاؤں اٹھا سکتا. پہنچ گیا. توجہ فرما رہے ہیں گرام. تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی اتنا ہی تمہیں اختیار ہے جتنے تم پاؤں اٹھا سکتے ہو, اور اتنے مجبور ہو جتنے تم نے پاؤں زمین پہ رکھے ہیں. وہی جو چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا. دیکھیں معصوم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہر بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرے گا, تردید نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ہر بعد میں آنے والا کہے گا پچھلے صحیح تھے, میں بھی جو کہہ رہا ہوں وہ تشریح ہے. توجہ, یہ غیر معصوم کی گنہگار کی نشانی ہے جو کہتا ہے پیغمبر نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. روزہ لگ تو نہیں رہا, اتنا اچھا موسم ہے, اچھی طرح سے سنیے, یہ گنہگار کی نشانی ہے. وہ کہتا ہے پیغمبر نے حرام کہا تھا میں حلال کر رہا ہوں, پیغمبر نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں. تو ہے کون؟ کسی گنہگار کو یہ میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے نام ہے. یہ کسی غیر معصوم کو اختیار ہی نہیں ہے. جب چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا اگر آپ معصوم ہیں اور پیغمبر اسلام شریعت پہنچا گئے ہیں تو پھر آپ کیا کرنا ہے؟ امام نے فرمایا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے, ان کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے. کہ پھر آپ کا کردار, کہ میں انہی کے حلال و حرام کو بتا رہا ہوں, بدل نہیں رہا. جملوں پہ غور کر لیجئے گا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب کو سلام ہے. عزیزان گرامی میں توحید کو سمجھا رہا ہوں, آج سمجھ کے جائیے گا. تو عزیزان گرامی ہم جبر و تفویض کے قائل نہیں ہیں. یہ نہیں ہے. ہاں مثال کے طور پہ میں کس گھر میں پیدا ہوا یہ میرا اختیار نہیں, یہ اب آپ کا اختیار نہیں آپ کس گھرانے میں پیدا ہوئے. کوئی مرد پیدا ہوا کوئی عورت, کچھ مرد ہو کے بھی میں نے کچھ نہیں کہا ہے. لوگ پہنچ رہے ہیں حضرات. یہ انسان مرد پیدا ہوئے خاتون, کتنی صلاحیت ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, توفیق کتنی ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. لیکن آپ نے خود اختیار کیا, ولایت علی پہ رہو نہ رہو, ہدایت آپ نے خود اختیار کی ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے, بندہ تسلیم کرتا. پروردگارہ تیرے سامنے تسلیم ہوں, تو نے ہدایت بھیجی مجھے قبول ہے. عزیزان گرامی یہ انسان ہدایت قبول کرتا ہے, پھر انسان اپنا پیشہ خود اختیار کرتا ہے. یہ سارے فیصلے زندگی کے آپ خود کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے تو نے مجھے گمراہ کر دیا تھا. سب سے بڑا شیطان کا جو جرم تھا اس نے اپنی گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف دی. اس وقت مجمع نہیں ہے میرے ساتھ, غور سے سن لیجئے گا. دیکھیں میں قرآن سے جواب دے رہا ہوں,
جو بھائی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، میں قرآن سے جواب پیش کر رہا ہوں۔ رب بما اغویتنی، پروردگارا تو نے مجھے اغوا کیا، تو نے گمراہ کیا۔ اللہ نے کہا میں ہدایت دیتا ہوں، تو میری طرف نسبت دے رہا نہیں ہے مجمع۔ اب اگر کوئی مسلمان ہو کے یہ کہے اللہ ہی گمراہ کرتا ہے تو سمجھ لو شیطان کی راہ پہ چل پڑا، پہنچ گئے۔ میں نے دیکھے علمی مسئلہ حل کیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، میں نے قرآن سے جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، خبردار کبھی برائی کی نسبت اللہ سے نہ دے دیجیے گا۔ یہ جو مسلمانوں میں پتہ نہیں کس نے گمراہ کیا بدبخت نے، کہ یہ آج تک نہیں، اللہ ہدایت دیتا، اللہ گمراہ کرتا۔ عزیزان گرامی، اللہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ صرف ہدایت دیتا، گمراہ بندہ خود ہوتا ہے۔ شیطان نے کیا نسبت دی؟ اب اپنے دل میں میل تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ نے کہا فخرج منہا انک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور میری لعنت تجھ پہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک میری لعنت ہے تجھ پہ۔ عزیزان گرامی، جو اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت دے، اللہ اس پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ خدا را کوئی مسلمان اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت نہ دے۔ یہ جو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم صرف ہدایت دیتے ہیں، عزیزان گرامی یہ شیطان گمراہ کرتا ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ جملوں کو سن لیجیے گا۔ تو اب یہاں پہلی بحث شروع ہوئی جبر و تفویض کی، یعنی ہم مجبور پیدا ہوئے، جبریہ ہیں یا مفوضہ؟ نہ ہم جبریہ ہیں نہ ہم مفوضہ، ہم ہیں امامی۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ہم ائمہ اہل بیت کے ماننے والے، ہم امامی ہیں، نہ جبری ہیں نہ مفوض تفویضی ہیں، نہ جبریہ نہ مفوضہ، نہ یہ نہ وہ، ہم ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے۔ دوسرا وہاں پہ ایک بہت لمبی بحث ہے، یہ میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ توحید کی بحثیں ساری کی ساری میں جتنی حوزے میں پڑھائی جاتی ہیں ساری لاؤں گا، کوشش کر رہا ہوں۔ اگلی بحث ہے قضاء و قدر کی، یہ آپ کہتے ہیں نا تقدیر، اور ہم یعنی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، دوبارہ سنیں گے نا یہ بحث، بہت پیچیدہ علمی بحث ہے، اور ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار نہ کرنا۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، پانچویں امام ائمہ علیہ السلام نے کہا اگر کبھی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ میں نہیں مانتا، خبردار اس کا انکار نہ کرنا۔ یہ اللہ کے قضاء و قدر، اسے عربی میں کہتے ہیں قضاء اور قدر۔ اب اللہ کی قضاء و قدر ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور قدر تقدیر، قضاء و قدر۔ مولا امیر علیہ السلام، اب سن لیجیے گا اس بحث کو، میں جلدی سے ایک پہلے واقعہ سنا دوں اور پھر یہ پورا مسئلہ حل کروں گا۔ مولا امیر ایک دیوار کے ساتھ، پرانے زمانے میں کچی دیواریں ہوتی تھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دیوار جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے، ٹیڑھی ہے۔ تو اب مولانا نے دیکھا دیوار گر رہی ہے، تو آپ آگے ہو گئے۔ ایک آدمی نے کہا یا علی قضاء الہی سے فرار کر رہے ہیں؟ وہ فرار کرنے والے اور تھے، وہ ماننے والا نہیں تھا، اس نے طنز کیا مولا کو، جان بوجھ کے اس نے طنز کیا۔ ایک جملہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، منافق جو ہوتے ہیں، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، تو اس نے کیا کیا، مولا کو طنز کیا۔ مولا نے دیکھا دیوار گر رہی ہے، تو آپ آگے بڑھ گئے۔ اس نے کہا یا علی قضاء الہی سے فرار کر رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ مولا کا جملہ خدا کہ جب سوچتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنی گہرائی ہے کہ ایک جملے میں سونے کے پانی سے لکھے تاکہ قدر ہو۔ کہا یا علی قضاء الہی سے فرار کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا قضاء الہی سے فرار نہیں کر رہا، قدر الہی میں پناہ لے رہا ہوں۔ ایک جملے میں سارا عقیدہ علی علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ وہ کہتے تھے نا تو تیری تو تقدیر ہی خراب ہے، تقدیر میں لکھا تھا۔ توجہ، مجمع کی توجہ، آج مسلمانوں کا عقیدہ ایسا، وہ کہتے ہیں تقدیر میں لکھا تھا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، چھٹے امام سے کتاب التوحید میں نے ترجمہ پورا اس کا کیا ہے، سورہ مائدہ کی آیات ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اب وہ امام صادق کے شاگرد کہیں گے مولا ہم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تمہارا واقعاً کیا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا؟ کہیں گے نہیں استغفر اللہ، ہمارا تو عقیدہ ایسا نہیں۔ کہ مولا یہ تو قرآن کی آیت ہے، سن رہے ہیں سب لوگ؟ کہ مولا قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، مغلولہ یعنی شکستہ، ٹوٹا ہوا۔ میں بالکل آسان اور سادہ زبان میں بیان کر رہا ہوں، اردو چاہوں تو مشکل بھی کر سکتا ہوں اس کو۔ تو وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے۔
مولا ہم نے یہودیوں سے پوچھا، وہ تو نہیں کہتے اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، تو اللہ کی مراد کیا ہے؟ کیا تم واقعاً کیا یہی سمجھے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ مثال کے طور پہ گردن میں لٹکا ہوا؟ کہ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اور مسلمانوں یہ عقیدہ نہ بنانا، یہودیوں کا ہے۔ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اب بدل نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اگر وہ تقدیر لکھ سکتا ہے تو مٹا کے بدل بھی سکتا ہے۔ اب سن لیجئے آیت قرآن کی، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جس کی چاہے تقدیر لکھ دے، جس کی چاہے محو کر دے، اس کے پاس ام الکتاب ہے، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ اللہ جس کی جو چاہے تقدیر لکھ دے، جب چاہے تقدیر بدل دے۔ اب اعتراض نہ کرنا، حسین نے دعا مانگی، لا ولد کو ولد ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ پیچیدہ ترین میں مباحث پیش کر رہا ہوں اور آپ اس محبت سے سن رہے ہیں۔ دوبارہ سن لیجیے عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالی، دیکھیں تقدیر، یہ پوری بحثیں ہیں نا کہ انسان خود ہر اپنا فیصلہ کرتا ہے، ہر چیز اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے۔ ایوری تھنگ از پری ڈیسٹنڈ، یعنی ہر چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے اور ہم عمل کر۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالی تقدیر لکھتا ہے تو بدل سکتا ہے۔ آپ صدقہ نکال دیجئے، آپ کی جو بلا آنے والی ہے ٹل جائے گی۔ ماں کی دعا تقدیر بدلتی ہے، ماں کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے، حسین کی دعا نہیں بدل سکتی۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کبھی ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو یعنی یہ تقدیر اللہ سبحانہ وتعالی لکھ دی ہے، جس اللہ نے لکھی ہے تقدیر، وہ اللہ تقدیر بدل سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قلم اس کا ہے، لوح و قلم اس کے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی لوح و قلم، یعنی یہ جو تقدیر اللہ لکھ رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی لوح و قلم سے، میں وہ شعر نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں علامہ اقبال کا، تو عزیزان گرامی اور ہے کہ عزیزان گرامی یہ ساری کی ساری چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تقدیر جب ہماری ہے، جس اللہ نے لکھی ہے، وہ تقدیر بدل سکتا ہے۔ آپ دعا کرتے رہیے۔ آپ مثال کے طور پہ کربلا چلے جائیے، زیارت پہ گئے، اللہ نے لکھ رکھا تھا۔ میں جلدی سے ایک واقعہ سناؤں گا، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزرا، ایک مکان کے سامنے سے، وہاں دیکھ رہے ہیں یہاں شادی ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آج یہاں پہ خوشی ہے، کل سوگ ہوگا۔ کہا سوگ کیوں ہوگا؟ کہا دلہا دلہن مر جائیں گے۔ گزر گئے، واپس آئے، پھر بھی وہاں پہ خوشی تھی۔ کہا نبی خدا آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں سوگ ہوگا، سوگ نہیں ہے۔ کہ پروردگارہ تو نے یہاں پہ سوگ تھا کیوں؟ کہا کہ دلہا دلہن کے بستر تلے ایک سانپ تھا، اس نے دونوں کو ڈسنا تھا، دونوں مر جاتے، لیکن صدقہ نکال کے گئے تھے، میں نے سانپ کو بستر کے نیچے سے نکلنے ہی نہیں دیا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ کہا کہ اب اگر تم چاہتے ہو دیکھو کہ میں سچا تھا یا جھوٹا، تو جاؤ جا کے بستر تلے دیکھو۔ سب نے کہا ہمیں گھر میں آنے دو، دلہا دلہن کے بستر کے نیچے دیکھنا۔ دیکھا تو وہاں بہت بڑا اژدہا تھا جو بستر کے نیچے پھنس گیا تھا۔ توجہ، اب پتہ چلا صدقہ مصیبتوں کو باندھ دیتا ہے۔ الصدقۃ ترد البلاء، بلاؤں کو ٹالنے والا صدقہ ہے۔ کئی مرتبہ ماں ٹوٹے ہوئے دل سے دعا مانگتی ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ ایک ٹوٹے ہوئے دل سے جو دعا ماں مانگتی ہے، وہ انسان، اللہ کہتا ہے عرش ہل جاتا ہے، یہ میرا بندہ، جاؤ میں نے اسے، پروردگارہ گنہگار ہے، تو نے اس کے لیے لکھا تھا، لیکن اس کی ماں نے ٹوٹے ہوئے دل سے دعا مانگی ہے۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ عزیزان گرامی، یہ کبھی بھی ان باتوں کا انکار نہیں، تقدیر ہے، قضاء و قدر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ اس کو بدل دیتا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے اسے بدل دے۔ وہ کل کا کل اختیار رکھتا ہے، نہ اس نے ہمیں مجبور پیدا کیا ہے، آپ اپنی مرضی سے مجلس میں آئے، اسی لیے اس مجلس میں آنے کا اجر ہے۔ اگر مجبوراً آئے ہوتے تو اجر ہی نہ ملتا۔
میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟